سے آئے گی؟ رمضان المبارک کا فائدہ تو بالکل نہیں ہے اگر انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، تلاوت کرنے کی بجائے، قرآن پڑھنے کی بجائے لوگ روزہ رکھ کر ایسے سوتے ہیں 2 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 3 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے، اور اٹھنے کے بعد بھی وقت نہیں گزر رہا. کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی ٹاک شو دیکھ رہا ہے، کوئی مذاق جس کے اندر انسانیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی اس طرح کی موویز دیکھ رہا ہے، اس طرح کی کلپ دیکھ رہا ہے. روزے کا کیا فائدہ ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے خبردار دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے حسبحال دیکھ رہے ہیں، جن میں صریحاً اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انسانیت کی توہین کی جاتی ہے. روزے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت قریب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، موت کا وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لوگوں نے کہا اے معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذہب الظمأ ذہب الحوائج، مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے. کیا یاد آ رہی ہے؟ کہا جب اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھا ہوتا تھا بڑی شدت کی گرمی ہوتی تھی، اس کے اندر پھر ہم کام کرتے، تلاوت بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، اور شدت کی گرمی کے اندر شدت کی بھوک ہوتی، شدت کی پیاس ہوتی، اور ان کے باوجود پھر ہم اللہ کا جو ذکر کرتے تھے، جو اس کی لذت ملا کرتی تھی، آج کے بعد وہ لذت نہیں ملا کرے. عزیز بھائیوں، صحابہ کرام اللہ کی قسم دیکھیں کیسے وہ رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے کہ شدت کی بھوک ہو، شدت کی پیاس ہو، عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہو، ان میں سفر کرنا ہو، اور پھر نمازیں بھی پڑھنی، اور پھر اذکار بھی، اور اللہ کو یاد کرنا بھی. کہتے ہیں اس شدت کی پیاس کے اندر اور بھوک کے اندر جب اللہ کی عبادت کرنے کا جو مزہ آتا تھا، جو لذت ملتی تھی، آج کے بعد معاذ اس لذت کو کیسے حاصل کرے؟ روزہ رکھا ہوا ہے سارا وقت. ایسے میرے عزیز بھائیوں ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ذکر اذکار سے اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.